بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم جی، سیکنڈ ایئر کیسے ہیں بچوں آپ سب؟ بیٹا آج ہم سال دوم کا سبق نمبر 6 جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا نام ہے پہلی فتح۔ جی یہ سب جو ہے یہ لکھا ہے نسیم حجازی نے، اور آج ہم اس کا خلاصہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ نسیم حجازی کی کتاب محمد بن قاسم جو ہے اس سے یہ سب جو ہے وہ لیا گیا ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ دمشق کے لوگ جو ہیں وہ صبح کی نماز کے بعد محمد بن قاسم کی فوج کا جلوس دیکھ رہے تھے۔ دمشق سے بصرہ تک ہر گلی کوچے میں ناہید کی پکار پہنچ چکی تھی۔ مائیں اپنے بیٹوں، بہنیں اپنے بھائیوں اور نوجوان عورتیں اپنے شوہروں کو نوجوان سالار کا ساتھ دینے کے لیے تیار کر رہی تھیں۔ زبیدہ اور محمد بن قاسم کی ماں کی تبلیغ عورتوں کے اندر مجاہدین کی اعانت کا جذبہ بیدار کر رہی تھی۔ اسی کی بدولت بصرہ کی خواتین نے فوج کے اسلحہ کے لیے چند ہی دن میں بیت المال کو سونے اور چاندی سے بھر دیا۔ محمد بن قاسم نے بصرہ میں 3 دن قیام کیا۔ اس دوران اطلاع ملی کہ مکران کے گورنر نے 20 آدمیوں کا جو وفد دیبل روانہ کیا تھا، ان میں سے 18 افراد کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس خبر نے بصرہ کے عوام میں انتقام کی آگ جو تھی وہ بھڑکا دی۔ دمشق سے روانگی کے وقت محمد بن قاسم کی فوج کی کل تعداد جو تھی وہ 5000، جبکہ بصرہ سے روانگی کے وقت فوج کی کل تعداد 12000 تک پہنچ چکی تھی۔ اور یہ سارا کا سارا جو کریڈٹ ہے یہ ان عورتوں کو جاتا تھا جنہوں نے محمد بن قاسم کی والدہ کے ساتھ مل کر عورتوں میں تبلیغ کی تھی، ٹھیک ہے؟ اور انہی کی وجہ سے انہوں نے جو ہے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ذہنی طور پر تیار کیا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اس جنگ میں حصہ لیں، اس لڑائی میں شامل ہوں اور محمد بن قاسم کا ساتھ دے کر جو ہے اسلام کا بول بالا کریں۔ اسی لیے یہ تعداد جو تھی یہ 5000 سے بڑھ کر 12000 تک پہنچ چکی تھی۔ محمد بن قاسم کی فوج مکران پہنچی تو بھیم سنگھ 20000 فوج کے ساتھ سندھی گورنر کی مدد کو پہنچ چکا تھا۔ یعنی جو بھیم سنگھ تھا وہ اپنی 20000 فوج یعنی محمد بن قاسم کی فوج سے دگنی فوج کے ساتھ جو ہے وہ سندھ میں پہنچ چکا تھا۔ اس کی فوج کی چھاپہ مار کارروائیوں سے اسلامی فوج کا آگے بڑھنا جو ہے وہ دشوار ہو گیا تھا، لیکن محمد بن قاسم نے پہلے جو ہے وہ اس فوج سے نمٹنا ضروری سمجھا۔ محمد بن قاسم جو تھے ان کی زبردست قیادت کی وجہ سے ہی انہیں اپنے ہر میدان میں جو تھی فتح نصیب ہوئی تھی۔ اسی لیے اب بھی انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ سندھ کو فتح کرنے سے پہلے بھیم سنگھ کی اس فوج سے نمٹ لیا جائے تاکہ اس فوج سے چھٹکارا حاصل کر کے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ محمد بن قاسم نے اپنے ساتھ 500 سپاہی لیے اور باقی فوج کو پیش قدمی کرنے کا حکم دیا۔ کچھ بزرگ سالاروں نے محمد بن قاسم کو ایسا کرنے سے روکا اور کہا کہ سپہ سالار فوج کا آخری سہارا ہوتا ہے۔ یعنی جو بزرگ سپہ سالار تھے وہ چاہتے تھے کہ محمد بن قاسم جو ہیں وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ آگے نہ جائیں بلکہ سپاہیوں کو آگے بھیجیں اور خود جو ہے ان کے انتظامات سنبھالیں
اور ان کو جو ہے وہ گائیڈ کریں، ان کی رہنمائی کریں۔ مگر محمد بن قاسم نے انہیں سمجھایا کہ اس لشکر سے مقابلے کیے بغیر آگے بڑھنا جو ہے وہ خطرے سے خالی نہیں، کیونکہ بزرگ سالار سمجھتے تھے کہ بھیم سنگھ کی فوج سے لڑے بغیر ہی ہم اپنا سفر جاری رکھیں، آگے بڑھتے رہیں۔ لیکن محمد بن قاسم نے کہا کہ نہیں، پہلے بھیم سنگھ کی فوج سے نمٹنا ضروری ہے، اس سے نمٹے بنا اگر ہم آگے بڑھیں گے تو یہ ہمارے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے، یوں ہمارا عقب ہمیشہ غیر محفوظ رہے گا، یعنی انہیں اپنے پیچھے سے اب کوئی خطرہ نہیں ہوگا اگر وہ اس فوج سے نمٹ لیں گے تو۔ اس کے علاوہ کہ مسلمان بادشاہوں یا سالاروں کے لیے نہیں لڑتے، بلکہ وہ اپنے خدا کے لیے لڑتے ہیں، اور ہمیشہ خدا جو ہے وہ موجود رہے گا۔ یعنی انہوں نے یہ بتایا مسلمانوں کو اور ان سالاروں کو جو کہ جانتے تھے بخوبی کہ محمد بن قاسم کی لڑائی کا مقصد کیا ہے۔ اسی طرح سے باقی سالار بھی جتنے بھی اب تک جو بھی جنگیں لڑی گئی ہیں وہ اسلام کی خاطر، اسلام کی سربلندی کے لیے لڑی گئی ہیں، تو اس میں بھی انہوں نے بتا دیا کہ مسلمان جو ہے وہ کبھی بھی بادشاہت کے لیے نہیں لڑتے، بلکہ وہ تو اپنے خدا کے لیے لڑتے ہیں، اور خدا تو ہمیشہ موجود رہے گا۔ جنگ قادسیہ میں ایرانی لشکر نے رستم سے امیدیں وابستہ کی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ رستم کی موت کے بعد فوج بھاگ کھڑی ہوئی، جبکہ مسلمان اپنے سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی بیماری کے باعث غیر موجودگی کے باوجود بھی لڑے اور فتح حاصل کی۔ یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں مصنف کہ امید ہمیشہ جو ہے وہ اللہ سے لگانی چاہیے، اللہ سے ہی مدد مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہر ایک کے مددگار ہیں۔ ٹھیک ہے، نصر من اللہ و فتح قریب، نعم المولا و نعم النصیر، یعنی ہر کام میں جو ہے وہ اللہ سے مدد مانگیں، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور فتح جو ہے وہ قسمت میں لکھ دیتا ہے، مقدر میں لکھ دیتا ہے جب اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے۔ محمد بن قاسم کے احکامات سن کر زبیر نے ساتھ جانے کی خواہش کی، مگر محمد بن قاسم نے مکران کے گورنر محمد بن ہارون کو لشکر کی کمان سونپ کر زبیر کو اس کا نائب مقرر کر دیا۔ تو بچوں، محمد بن قاسم جو تھے ان کی بہادری کے قصے آپ نے سنے پہلے بھی، اسی بارے میں انہوں نے مصنف نے اس کتاب میں بھی اسی کے متعلق جو ہے وہ لکھا ہے کہ محمد بن قاسم نے کس طرح سے اپنی فوج کو منظم کیا اور کس طرح سے انہوں نے سندھ کی فتح کے لیے جو ہے وہ کام کیا، اور بالآخر انہیں اپنے اس کام میں جو ہے وہ فتح نصیب ہوئی۔ ہم اس کے بارے میں مزید پڑھیں گے کہ یہاں تک بچوں آپ نے جتنا پڑھا ہے اس سے آگے ہم پڑھیں گے نیکسٹ کہ محمد بن قاسم جو ہیں ان میں مسلمانوں کی خود اعتمادی کا یہ عالم تھا کہ انہیں اپنے سالار کی غیر موجودگی کا احساس تک نہ ہوا۔ کافر ہمیشہ سپہ سالار یا بادشاہ کے لیے لڑتے ہیں، جبکہ محمد بن قاسم نے کیا کہا کہ مسلمان جو ہیں وہ ہمیشہ اللہ کے لیے لڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا مجھے قوم کے لیے رستم نہ بنائے، بلکہ مجھے حضرت مسنہ رضی اللہ تعالی عنہ بننے کی توفیق دے کہ جن کی شہادت نے ہر مسلمان کو جذبہ شہادت سے سرشار کر دیا تھا۔ میرے لیے اس سپہ سالار کی جان کی کوئی قیمت نہیں جو اسے اپنے سپاہیوں کی تلواروں کے پہرے میں چھپا کر رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔
جس کا نام تھا پہلی فتح، جو کہ نسیم حجازی نے لکھا ہے، اور نسیم حجازی جو ہے 1914 کو سہانپور ضلع گرداسپور میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام جو تھا وہ محمد شریف تھا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے قیام پاکستان کے بعد کوئٹہ میں جو ہے وہ رہائش اختیار کی اور صحافتی زندگی کا آغاز کیا۔ طویل عرصے تک یہ صحافتی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں۔ بعد میں انہوں نے صحافت کی زندگی کو خیر آباد کہہ کر ایبٹ آباد میں ناول لکھنا شروع کیے۔ ان کے تاریخی ناول نگاری میں بڑا ہی نام کمایا انہوں نے۔ آپ کا شمار ادب کے معتبر ترین جو ہے وہ ناول نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کی تصانیف میں پردیسی درخت، انسان اور دیوتا، کلیسا اور آگ، اندھیری رات کے مسافر اور تلوار ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے، آخری چٹان، محمد بن قاسم، آخری معرکہ، پورس کے ہاتھی، یہ ان کے مشہور تصانیف ہیں۔ بچوں یہ تھا آج کا ہمارا سبق پہلی فتح، اور امید کرتی ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ کل کو نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔